بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے تمام دوست آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض اور عشاء کے 4 فرض پڑھنے ہیں تو کیسے پڑھنے ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے، اکیلے پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے، امام کے پیچھے پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے۔ تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ ویڈیو انت تک ضرور دیکھیں۔ جو اس چینل پہ نہیں ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب فرما لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس فرمائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ظہر کے 4 فرض جب اکیلے پڑھنے ہیں تو کیسے پڑھنے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے نیت کریں گے 4 رکعت نماز فرض، وقت نماز ظہر، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر دل میں نیت موجود ہے اور اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر لی، نماز پھر بھی ہو جائے گی، لیکن نیت کے الفاظ زبان سے دہرا لینا بہتر ہے۔ اب نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے۔ پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، پھر تعوذ و تسمیہ پڑھیں گے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے التحیات پہ بیٹھیں گے، التحیات اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ تک پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے التحیات پہ بیٹھیں گے، التحیات مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ جب 4 فرض ادا کرنے ہیں ظہر کے، دوسری رکعت میں جب تشہد پہ بیٹھیں گے، تشہد اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ تک پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ اگر کسی نے بھولے سے آگے درود پاک شروع کر لیا تو اب اس پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ سجدہ سہو کرے گا تو نماز مکمل ہوگی، ورنہ اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اب یہی ظہر کے 4 فرض جب ہم نے امام کے پیچھے پڑھنے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ امام جب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے گا، ہم نے بھی پیچھے امام کی اقتداء میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ ہم نے صرف ثنا پڑھ کے اور تعوذ و تسمیہ پڑھ کے خاموش ہو جانا ہے، اور پھر امام کی ہم نے قرات سننی ہے، چاہے جہری نماز ہو یا سری نماز ہو۔ جب امام کے پیچھے ہم نے نماز پڑھنی ہے تو ہم نے ثنا اور تعوذ و تسمیہ پڑھ کے خاموش ہو جانا ہے۔ اس کے علاوہ بقیہ قرات نہیں کرنی، بلکہ ہم نے امام کی قرات جو ہے اس کو خاموشی کے ساتھ سننا ہے۔ اگر جہری نماز ہے، سری نماز میں بھی ہم نے خاموشی کے ساتھ ثنا اور تعوذ و تسمیہ پڑھ کے خاموش ہو جانا ہے، بقیہ قرات نہیں کرنی، چونکہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہوتی ہے۔ تو ثنا پڑھ کے خاموش ہو جائیں گے، امام اپنی قرات کرے گا، قرات کرنے کے بعد امام رکوع میں جائے گا، ہم بھی رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح ہم بھی پڑھیں گے، امام بھی پڑھے گا۔ امام کہے گا سمی اللہ لمن حمیدہ، تو ہم نے سمی اللہ لمن حمیدہ نہیں کہنا، ہم نے کہنا ہے ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد۔ افضل یہ ہے کہ اللہم ربنا ولک الحمد کہیں۔ اس کے بعد جو ہے امام سجدے میں جائے گا، امام بھی تسبیح پڑھے گا، سجدے کی ہم بھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد سجدہ کرنے کے بعد امام دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا، تو ہم نے اس کے پیچھے خاموشی کے ساتھ کھڑا رہنا ہے، کچھ نہیں پڑھنا۔ امام اپنی قرات کرنے کے بعد پھر رکوع میں جائے گا، رکوع کی تسبیح امام بھی پڑھے گا، ہم بھی پڑھیں گے۔ امام سمی اللہ لمن حمیدہ کہے گا، ہم ربنا ولک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے۔ اس کے بعد تشہد پہ بیٹھیں گے، تشہد اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ تک پڑھ کے اگر 4 رکعت والے فرض پڑھ رہے ہیں تو امام بھی کھڑا ہوگا، ہم بھی پیچھے کھڑے ہوں گے۔ تیسری رکعت میں بھی ہم نے خاموشی کے ساتھ امام کے پیچھے کھڑے رہنا ہے، کچھ نہیں پڑھنا۔ امام اپنی قرات کرے گا، رکوع و سجود کر کے پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہوگا، پھر بھی ہم نے خاموشی کے ساتھ کھڑا رہنا ہے۔ امام اپنی قرات کرے گا، رکوع و سجود کر کے التحیات پہ بیٹھ کے جب امام سلام پھیرے گا، ہم نے بھی پیچھے امام کے سلام پھیر دینا ہے۔ تو یاد رہے کہ امام کے پیچھے جب قرات کرنی ہے تو صرف ثنا پڑھ کے اور تعوذ و تسمیہ پڑھ کے خاموش ہو جانا ہے، اس کے علاوہ بقیہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی، چونکہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ اسی طرح جب ہم نے عصر کے فرض پڑھنے ہیں، اکیلے پڑھیں گے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کریں گے، نیت کر کے ہاتھ باندھ لیں گے، پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، تعوذ و تسمیہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے التحیات پہ بیٹھیں گے، التحیات
अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ के फिर तीसरी रकत के लिए खड़े होंगे, बिस्मिल्लाह के साथ अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे, साथ कोई सूरत मिलाएंगे, रुकू और सुजूद करके चौथी रकत के लिए खड़े होंगे, बिस्मिल्लाह के साथ अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे, साथ कोई सूरत मिलाएंगे, रुकू और सुजूद करके अत्तहियात पे बैठ के अत्तहियात मुकम्मल यौम यकुमुल हिसाब तक पढ़ के सलाम फेर देंगे। ये याद रहे कि असर के 4 फ़र्ज़ में भी जब दूसरी रकत पे बैठना है तो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु तक तशाहुद पढ़ के फिर तीसरी रकत के लिए खड़े होंगे। अगर दुरूद पाक भूले से आगे शुरू कर लिया तो सजदा साफ लाजिम हो जाएगा, सजदा साफ करेंगे तो नमाज मुकम्मल होगी, वरना नमाज मुकम्मल नहीं होगी। इसी तरह ईशा के जब अकेले 4 फ़र्ज़ पढ़ने हैं तो नियत करके हाथ बांध लेंगे, पहली रकत में सना पढ़ेंगे, फिर तावुद व तस्मिया पढ़ेंगे, उसके बाद अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे, साथ कोई सूरत मिलाएंगे, रुकू और सुजूद करके दूसरी रकत के लिए खड़े होंगे, बिस्मिल्लाह के साथ अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे, साथ कोई सूरत मिलाएंगे, रुकू और सुजूद करके अत्तहियात पे बैठेंगे, अत्तहियात अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ के फिर तीसरी रकत के लिए खड़े होंगे, बिस्मिल्लाह के साथ अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे, साथ कोई सूरत मिलाएंगे, रुकू और सुजूद करके चौथी रकत के लिए खड़े होंगे, बिस्मिल्लाह के साथ अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे, साथ कोई सूरत मिलाएंगे, रुकू और सुजूद करके अत्तहियात पे बैठ के अत्तहियात मुकम्मल यौम यकुमुल हिसाब तक पढ़ के सलाम फेर देंगे। और इमाम के पीछे असर के फ़र्द और इशा के फ़र्द पढ़ने का तरीका बिल्कुल सेम उसी तरह है जिस तरह मैंने ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ के पढ़ने का तरीका बयान कर दिया।